السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر آپ جنات کو بوتل میں قید کرنا چاہتے ہیں اور جنات سے مریض کی جان چھڑانا چاہتے ہیں، مریض کی وہ نجات دلانا چاہتے ہیں اور جنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتے ہیں، تو اگرچہ آپ اگر عامل ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو سبسکرائبر عاملین ہیں ان کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، میرے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ خاص ہونے والا ہے، اور دیگر جو سبسکرائبر ہیں ہمارے، اگر وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں عامر ابو سبحان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ تمہید میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے، آج کا جو عمل ہے وہ ہے جنات کو بوتل میں قید کرنا۔ تو عاملین یا عامل جنات کو بوتل میں قید بھی کر سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اس سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے، اس کو جلا بھی سکتا ہے، اس کو سوختہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے، عامل کی بات پر رضامند نہ ہو، عامل کی بات کو قبول نہ کرے، تو پھر عامل ان کو سوختہ بھی کر سکتا ہے، خاکستر کر سکتا ہے، جلا سکتا ہے، کیونکہ عامل کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، عامل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مریض کو سکون پہنچانا اللہ کے حکم سے۔ مریض کو اطمینان ملنا چاہیے، مریض کو جناتی جو پریشانیاں ہیں اس سے نجات ملنی چاہیے، اور اسی کے لیے عاملین جو ہے، جو انہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، جو انہوں نے چلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تلاوت کر کے یا ان کو پڑھ کر جو ہے جنات کی حاضری، آصیب کی حاضری، خبیث شیاطین، چڑیل، دیو، بھوت پریت، ان کی حاضری کرتے ہیں، اور پھر پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس بات پر رضامند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قول و قرار لے کر چلے جائیں اور پھر کبھی مریض کی طرف واپس نہ پلٹیں۔ بہت سی دفعہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں، خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی صورت نہیں مانتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عاملین کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے ان کو سوختہ کرنا۔ وہ اس کے لیے بھی پہلے ان کو وارننگ دی جاتی ہے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ باز آ جائے ورنہ آپ کو سوختہ کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ ہم اپنے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ کو یہی سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا معمول یہ ہے کہ جب ہم کسی جنات کا علاج کرتے ہیں، کسی ایسے مریض کا علاج کرتے ہیں جس پر خبیث جنات ہوں، شیاطین ہوں، اور وہ حاضر ہوتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں، تو پھر ہم ان کو حاضر کر کے پہلے متنبہ ہی کرتے ہیں، ان کو 3 بار متنبہ کرتے ہیں، اگر وہ نہ مانتے تب جا کے ہم یہ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اور ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آگے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی، تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی، ہم نے تمہیں جان بچانے کے لیے موقع دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہوا، اس پر کبھی انشاءاللہ آن لائن جو ہے لائیو پروگرام میں بات کریں گے۔ اس وقت میرا مقصد آپ کو عمل پہنچانا ہے، عمل میں آپ حضرات کو پہنچاتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے، ایک کانچ کی بوتل لے لینی ہے، مضبوط کانچ کی بوتل، ٹھیک ہے؟ کانچ کی بوتل لے کے، اور جو آسیب زدہ مریض ہوگا اس کے بائیں ہاتھ کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، لیفٹ ہینڈ کی سب سے چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے بوتل کے اندر ڈال دینا، بوتل کے منہ میں ڈال دینا ہے، جتنا بھی وہ انگلی جا سکے، آدھی جائے، اگلا والا جو پوروا ہوتا ہے اس کا وہ جائے، یا پوری انگلی اس برتن میں چلی جائے، اس شیشی میں چلی جائے، بہرحال جتنی بھی جائے۔ اب انگلی شیشی میں ڈالنے کے بعد عامل کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور حکم لگائیں کہ اس مریض پر جو بھی جنات، بھوت پریت، چڑیل، اسیب ہیں وہ اس بوتل میں قید ہو جائیں۔ پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر اسی طرح حکم لگائیں، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر اسی طرح حکم لگائیں۔ یہ 11 مرتبہ آپ نے 7 7 مرتبہ کے آیت الکرسی پڑھ کے حکم لگانا ہے۔
اگر تو مریض کی نظر کھلی ہوئی ہوگی تو مریض کو بوتل میں جنات نظر آئیں گے قید ہوئے ہوئے، اور اگر عاملین حضرات اس کو دیکھیں گے تو ان کو شیشی میں دھواں محسوس ہوگا، دھواں دھواں، اور اگر مریض کی نظر کھلی ہوئی ہوگی تو جنات بوتل میں قید اس کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان سے ایک طریقہ ہے۔ جو عاملین حضرات ہیں جنہوں نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے میرے تمام سبسکرائبر کو، عاملین کو اجازت ہے، اور اگر آپ نے آیت الکرسی کا زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رکھی ہے تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ ہر عام بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے کر سکے، ورنہ اس پر اتنا سخت پلٹوار ہوگا، سخت حملہ ہوگا تو اس کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے جو عاملین حضرات ہیں وہ اس کام کو کریں، اور اگر آپ حضرات میں سے کسی کو شوق ہے اور انہوں نے جو ہے نا آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رکھی ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی بہترین عامل ہو جس پر آپ مطمئن ہو تو آپ اس کی نگرانی میں رہ کر بھی آیت الکرسی کا 40 دن والا چلہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ یہ کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ میرے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ کو میں ایک چلہ آیت الکرسی کا ضرور کراتا ہوں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کی فضیلتیں بھی بہت ہیں اور عاملین کے تجربے بھی بہت ہیں۔ عاملین کے بارہا تجربے آپ دیکھیں گے آیت الکرسی سے ہی وہ جنات کو قید و بند کرتے ہیں۔ بہرحال تمام تفاصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔